آبرو دین محمد کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام لیٹس ریڈ مودودی کے ساتھ میں ہوں آج آپ کا میزبان سید عبید الرحمن۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی اور یقیناً 21ویں صدی عہد حاضر کے ایک بہت ہی عظیم مفکر، مصنف اور ایک بڑے عظیم لیڈر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا لٹریچر کریٹ کیا، اپنے ریڈرز بنائے اور اپنے جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر پوری ایک آرگنائزیشن بنائی۔ آج ہم اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو فکر ہے، اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں مہمان موجود ہیں محترم شاہ نواز فاروقی صاحب، معروف کالم نویس ہیں اور عہد حاضر کے اندر اس دور کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو اور پوری قوم کو جو ہے وہ ایک صحیح رستہ جو ہے وہ لوگوں کو فکر کی طرف جو ہے وہ لانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں سوال سے کہ اسلام میں جو علم کی جو اہمیت ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا؟ جی بالکل، اسلام میں علم کی اہمیت پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا مرکز اور محور اسلام ہی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام میں علم کی اہمیت غیر معمولی ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے بعد جس تصور پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا ہے وہ علم ہے۔ یعنی ایمان پر اصرار ہے، ایمان لاؤ اور ایمان کو اختیار کرو اور ایمان کو راسخ کرو، اس پر اصرار ہے۔ اور پھر اس بات پر اصرار ہے کہ تم علم حاصل کرو، اور علم طرح طرح سے، یعنی جو محققین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 800 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں علم یا اس کے متعلقہ موضوعات پر مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو علم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے طویل سفر میں علم کی اتنی شاندار تاریخ اور اتنا شاندار ورثہ تخلیق کیا ہے جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آسمانی کتابیں کئی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے جہاں ہندو قوم آباد ہے، وہ ویدوں کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر گفتگو کا یا تشریح و تعبیر کا ایک سلسلہ ہمیشہ موجود رہا ہے، لیکن نہ انجیل پر اتنا بڑا علم تفسیر خلق ہوا اس کے حوالے سے، نہ توریت پر، نہ زبور پر، جتنا کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہوا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن پر گفتگو جاری ہے، اس کی تشریح و تعبیر کا کام جاری ہے، اور آج یعنی 1400 سال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور مسلمانوں نے تفسیر کا اتنا بڑا علم پیدا کیا کہ کوئی اس کی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں یعنی امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بڑے جو مجددین گزرے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے زمانے کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے ایک کنٹمپرری یعنی ان کے ایک معاصر عالم دین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور غزالی بھی حاضر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کی طرف اشارہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی امت میں کوئی غزالی کے کیلیبر کا عالم ہے؟ تو ہمارا ایک عالم دین اتنا بڑا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہماری امتوں میں کوئی غزالی کے کیلیبر کا عالم نہیں ہے۔ تو ہماری علم کی روایت اتنی غیر معمولی ہے کہ غزالی جیسا آدمی جو ہے ہم نے پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیے شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی، یعنی اگر آپ فارسی شاعری کی بات کریں تو دنیا میں کسی زبان میں اتنی بڑی شاعری کی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اگر فارسی کی روایت کا صرف ایک شاعر ہم لے لیں یعنی مولانا روم، تو وہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اگر آپ دنیا کے بیشتر شعراء کو، تمام شعراء کو بلکہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو کیفیت اور معنویت کے اعتبار سے مولانا کی جو شاعری ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور ہم نے 1,24,000 انبیاء اور 1,24,000 انبیاء میں سے ہمیں ظاہر ہے 25-26 لوگوں کے نام جو ہیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں، اور بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کے اقوال صحیح حالت میں صحت کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں۔
یعنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت کم اقوال ہیں کہ جو براہ راست حضرت عیسیٰ سے منسوب ہیں، ادروائز ان کے جو حوارین ہیں ان کے حوالے سے اقوال منسوب ہیں، یوحنا نے یہ کہا، مرقس نے یہ کہا، لوقا نے یہ کہا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا ایسا تعلق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کو ایسی محبت ہے، اور چونکہ اسلام جو ہے وہ آخری مذہب ہے، آخری دین ہے، تو رسول اللہ جس طرح قرآن کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا اللہ رب العالمین نے، قرآن کے بارے میں تو وعدہ ہی کر لیا خود اس نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ علم ہے، اتنے بڑے علم کی حیثیت سے اس کو کھڑا کر دیا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ذریعے کہ کوئی پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. فقہ کی روایت ہم نے اتنی بڑی پیدا کی کہ صرف ایک امام ابو حنیفہ نے 12 لاکھ مسائل پر غور کیا اور 12 لاکھ مسائل کا تنہا اسلامی حل نکال کر بتایا. اور اگر آپ اس میں امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک کو بھی شامل کر لیں تو یہ اتنی بڑی روایت بنتی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں موجود نہیں ہے. اور وہ علوم اور وہ فنون جن کو آپ جدید علوم اور فنون کہتے ہیں، مثلا کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، علم فلکیات ہے، اس میں بھی مسلمانوں نے وہ لوگ پیدا کیے کہ جو امامت کے منصب پر فائز تھے. اور جس طرح آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر مغرب کے مفکرین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کبھی ہمارے مفکرین کے نظریات مغرب کی جامعات میں پڑھائے جاتے تھے، اور ان کی کتب وہاں پر اسی طرح ریفرنس کے طور پر کوٹ ہوتی تھی، جس طرح سے آج ہمارے یہاں مغربی مفکرین کی کتب جو ہیں اور ان کے دانشوروں کی کتابیں جو ہیں ریفرنس کے طور پر رپورٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے علم کی اتنی شاندار روایت پیدا کی. تو آپ اندازہ کریں کہ جو علم ہے اس سے ہمارا ایک امت کی حیثیت سے اور ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا تعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل دنیا ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے پیچھے مال اور دولت جو ہے ورثے کے طور پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہی ان کے بیوی بچوں میں تقسیم ہوتا ہے. لیکن جب کوئی نبی رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے علم جو ہے وہ ورثے کے طور پر چھوڑ کے جاتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو علم کی پوری روایت ہے وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. اور اگر ہم علم سے وابستہ نہیں ہیں تو پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثے سے وابستہ نہیں ہیں، پھر ہم کتاب اللہ سے وابستہ نہیں ہیں. پھر جب کتاب اللہ ہی سے وابستہ نہیں ہے تو پھر ہماری خدا سے وابستگی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی. تو علم جو ہے مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ہی مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے. اور مسلمانوں نے یہ جو فتوحات کی ہیں اتنی بے پناہ، آپ دیکھیے نا ہندوستان کے اندر جب محمد بن قاسم آئے ہیں تو جو یہاں مسلمان تھے ان کی تعداد پتہ نہیں درجنوں میں تھی یا سینکڑوں میں تھی، سینکڑوں سے بہرحال زیادہ نہیں تھی. لیکن آج جب ہم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو اس وقت بر صغیر کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر 65 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. تو آخر مسلمانوں نے اتنے بڑی تعداد میں جو کنورژن ہوا، آپ کو معلوم ہے ہم نے کبھی طاقت تو استعمال نہیں کی. اگر ہم طاقت استعمال کرتے تو پھر تو اس پورے بر صغیر میں کوئی بھی، پورا بر صغیر مسلمان ہو چکا ہوتا اور کوئی بھی ہندو یا دوسرے مذہب کا حامل نہ ہوتا. لیکن چونکہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے ہم نے کبھی جبر نہیں اختیار کیا، بلکہ جو اختیار ہے ہم نے اس کو جو ہے پروموٹ کیا، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے، آزاد ارادے سے، آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا. تو اور اس کی پشت پر صوفیہ کا علم اور علماء کا ہمارے علم وہ کھڑا ہوا ہے، اور یعنی اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان بنے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کی کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، وہ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ صاحب علم سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے میرا علم سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام کے جو معنی ہیں وہ علم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایمان ہے اور علم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا ایمان اور بھی زیادہ راسخ ہو جاتا ہے. اور قرآن ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے علم کی روایت سے رجوع کرو. اچھا شاہ صاحب، مجھے اس کے حوالے سے بتائیں کہ علم کا تعلق زبان، جو اہل زبان ہوتے ہیں، زبان مختلف زبانیں ہیں، تو علم کا تعلق زبان سے کیا ہے اس کے حوالے سے؟ جی، زبان کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. ہمارے زمانے میں، ویسے تو ہر زمانے میں اہم رہا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اور زیادہ اہم ہو گیا. اور زبان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پوری کائنات سے ہم کلام ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. وہ یعنی وہ صرف انسانوں سے ہم کلام تھوڑی، جنات سے بھی ہم کلام ہیں، فرشتوں سے بھی ہم کلام ہیں، اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے بھی ہم کلام ہیں، یہاں تک کہ شجر اور حجر سے بھی وہ ہم کلام ہیں. تو انہوں نے ہم کلام ہونے کے لیے مختلف طریقے اس کے کمیونیکیشن کے ہیں ان کے پاس. اور خدا پابند نہیں ہے کہ وہ زبان کی مدد سے ہی کمیونیکیٹ کرے، وہ کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا خلاق ہے، ایسا صاحب قدرت ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. لیکن اس نے خود کائنات کو خلق کرنے کے لیے کن زبان کا
جو میڈیم ہے وہ اختیار کیا. اللہ نے کن کہا اور یہ پوری کائنات وجود میں آئی, اور اس نے انسانوں کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کو نطق کی صلاحیت عطا کی. اور نطق کی صلاحیت جو ہے وہ دراصل زبان ہی کی استعداد کا ایک نام ہے کہ انسانوں کو لفظ سکھایا. اور حضرت آدم کو جو فضیلت دی گئی فرشتوں پر, آپ کو معلوم ہے وہ فرشتوں سے پوچھا, نام پوچھا چیزوں کے, تو وہ نہیں بتا سکے اس لیے کہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اسما بتا دی, ان کے نام بتا دیے, اور اسما کا علم دیا حضرت آدم کو, انسانیت کو اسما کا علم دیا. اور مسلمانوں کی روایت میں جو زبان ہے اتنی سگنیفیکنٹ رہی ہے. مجھے حضرت ابن عباس کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک رات میں نے حضرت علی کے ساتھ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عشاء کے بعد قیام کیا ان کے گھر پر. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علی نے عربی جو حرف ہے بے, اس کے نقطے کی معنویت پر گفتگو شروع کی عشاء کی نماز کے بعد سے, اور انہوں نے کہا کہ فجر کی اذان ہو گئی اور حضرت علی کی گفتگو بے کے نقطے کی معنویت پر جاری تھی. ہماری روایت میں زبان بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اور آپ زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیجئے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے خیالات ہیں, یہ جو ہمارے جذبات ہیں, ہمارے جو احساسات ہیں, اگر زبان کو ہم اپنے درمیان سے نکال لیں تو نہ ہمارا کوئی جذبہ ہوگا, نہ ہمارا کوئی خیال ہوگا, نہ ہمارا کوئی احساس ہوگا, نہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ ہوگا. آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے, میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں گا, اور اشاروں کی زبان میں ہم کتنی بات کر سکتے ہیں. اشاروں کا میڈیم تو بہت ہی محدود میڈیم ہے. تو زبان انسانوں کے درمیان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اپنی آسمانی کتابوں کو نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچانے کے لیے زبان کو میڈیم کے طور پر استعمال کیا اللہ رب العالمین نے. اور ہر تمام قوموں کو جو ہے وہ زبانیں دی گئیں, اور مسلمان جو ہیں زبانوں سے, اسی لیے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں میں لسانی تعصب موجود ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں, لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں لسانی تعصب جو ہے بہت کم رہا ہے باقی قوموں کے مقابلے پر, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. تو زبان بہت اہم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ انسان لفظ کی مدد سے سوچتا ہے, لفظ کی مدد سے محسوس کرتا ہے, لفظ کی مدد سے وہ تخلیق کرتا ہے, لفظ کی مدد سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرتا ہے. اور لفظ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ لفظ سے معنی وجود میں آتے ہیں, معنی سے عمل وجود میں آتا ہے, عمل عادت میں ڈھلتا ہے, عادت جو ہے وہ انسان کا کردار بناتی ہے, اور جیسا جس انسان کا کردار ہوتا ہے ویسی اس کی تقدیر ہوتی ہے. یہ بات فرد کے لیے بھی درست ہے, کسی گروہ کے لیے بھی درست ہے, اور کسی قوم کے لیے بھی درست ہے. تو اس کی معنی یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی لفظ پر کھڑی ہوئی ہے. تو اگر ہماری پوری زندگی لفظ سے گواہن ہو رہی ہے اور زبان ہمیں آتی نہیں ہے تو پھر تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے نا, پھر تو ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوگا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فی زمانہ جس زمانے میں ہم بیٹھ کر بات کریں, پوری دنیا میں زبانوں کا علم جو ہے وہ زوال پذیر ہے. ہر جگہ یہ شکایت ہو رہی ہے, آکسفورڈ کے اندر بھی, کیمبرج کے اندر کی بھی, اب جو لڑکے وہاں آ رہے ہیں, جو طالب علم آ رہے ہیں, ان کی وہ لسانی اہلیت نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 60 سال پہلے جو آنے والی وہاں نسلیں تھیں ان کی لسانی اہلیت تھی. اور ہمارے ہاں تو بہت ہی بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے. ہمارے ہاں بحران کے پیدا ہونے کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ہمارے جو ایم اے کی سطح کے طالب علم ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں, میں میٹرک کے انٹر کی سطح کے طالب علموں کی بات نہیں کر رہا, ایم اے کی سطح کے طالب علموں کی بات کر رہا ہوں. ان کی عظیم اکثریت کو جو بھی ان کی مادری زبان ہے وہ نہیں آتی. جس کی مادری زبان اردو ہے اس کو اردو نہیں آتی, جس کی مادری زبان سندھی ہے اس کو سندھی نہیں آتی, جس کی مادری زبان پنجابی ہے اس کو پنجابی نہیں آتی, جس کا میڈیم انگلش ہے, جو انگلش میڈیم کے فارغ التحصیل ہیں ان کو انگلش نہیں آتی. اور آپ کو پتہ ہے زبان آنے کا کیا کرائٹیریا ہے, کیا اس کا معیار ہے. جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زبان آنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبان کی شاعری کو پڑھ سکتے ہوں, سمجھ سکتے ہوں, اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہوں, اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہوں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جو ایم اے کی سطح کے طالب علم ہیں, اردو جن کی مادری زبان ہے, کہ کیا تم میر غالب اقبال کو پڑھ سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے, ہم ٹیکسٹ بھی نہیں پڑھ سکتے. جن کی مادری زبان سندھی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا تم شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سمجھ سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں صحیح ہمیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ٹیکسٹ بھی ہم سے صحیح طرح سے نہیں پڑھا جاتا. جن کی مادری زبان پنجابی ہے وہ وارث شاہ اور بلے شاہ اور بابا فرید کو نہیں پڑھ سکتے, نہ ان کو اپریشیٹ کر سکتے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, میں مستثنیات کی ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ہر زمانے میں موجود نہیں, اب بھی موجود ہیں, لیکن جو غالب اکثریت ہے ان کو زبان نہیں آتی. تو اگر ہمیں زبان نہیں آتی تو پھر تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کہ یعنی خیر انگریزی تو بہت ہی بڑی زبان ہے، اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ تو 12 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اب اردو بھی کوئی چھوٹی زبان نہیں ہے. اردو جو ہے دنیا کی 3 بڑی زبانوں میں سے ایک بڑی زبان ہے، اور اس کی لغت بھی بہت وسیع ہے. 2.5 سے 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ الفاظ اب اس کی لغت کا حصہ ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک اندازے کے مطابق، ایک قیاس کے مطابق، جو ایم اے کی سطح کے طالب علم ہیں، جو اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی عظیم اکثریت کی ووکیبلری 800 سے 1000 الفاظ پر مشتمل ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کا ذخیرہ الفاظ 800 سے 1000 الفاظ پر مشتمل ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہ کوئی گہری بات پڑھ سکتا ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی تخلیق وجود میں لانے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس کا لسانی سانچہ اتنا محدود ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کی اطلاع کی وجہ سے کہ ہمارے پڑھنے کا رجحان، زبان آتی ہے یعنی بولنے کی زبان آتی ہے بولنے سے، پڑھنے کی زبان آتی ہے پڑھنے سے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں جو بولنے کی زبان ہے وہ تو خیر کچھ نہ کچھ ہمیں آتی ہے، لیکن جو لکھنے کی زبان ہے، جو پڑھنے کی زبان ہے، وہ تو ہمیں آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم لکھتے ہیں. تو ہمارا جو ذخیرہ الفاظ ہے 800 سے 1000 الفاظ پر مشتمل ہے. اور مطلب یہ بہت اتنا بڑا بحران ہے کہ اگر مطلب یہ پتہ چل جائے کہ اسے کیا معنی ہے تو پورے معاشرے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ ہم ایک گونگی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کی اور اقوام بھی بن رہی ہیں گونگی، یہ صرف ہم نہیں بن رہے، لیکن ہمارا گونگا پن باقی اقوام سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مطالعہ ترک کر دیا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یعنی کتنے فیصد آپ کی آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ لوگوں میں سے بمشکل 30-40 لاکھ لوگ ہیں جو اخبارات پڑھتے ہیں، مطلب خرید کر پڑھتے ہیں. تو 22 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں. کتاب کسی زمانے میں 5000 چھپتی تھی، پھر وہ 1000 چھپنے لگی، اب وہ 500 چھپنے لگی ہے. حالات یہ رہے تو وہ 250 چھپنے لگے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بند ہی ہو جائے گی. ہمارا یہ اتنا بڑا شہر ہے کراچی، 2.5 کروڑ 3 کروڑ آبادی اس کی بتائی جاتی ہے، اور بلا شبہ اتنی آبادی ہے 2.5 کروڑ سے تو کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. لیکن اس پورے شہر کے اندر ایک لینڈنگ لائبریری نہیں ہے، یعنی ایسی لائبریری جہاں آپ جائیں اور کتاب کا اجرا کرائیں، گھر لائیں، اس کو پڑھیں، ایسی ایک بھی لائبریری نہیں اتنے بڑے شہر کے اندر. اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے علم سے اور زبان سے اور بیان سے کہ ہم 5000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اس کو سستا سمجھتے ہیں، 200 روپے کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پر شکایت کرتے ہیں کہ کتاب مہنگی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم جوتے کی اہمیت کا تو بہت قائل ہیں، لیکن کتاب کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں. اور ہمارے گھروں میں ہر چیز ہوتی ہے، دنیا کا ہر گیزٹ ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے. بہترین گھر 200 گز کا، 500 گز کا، 1000 گز کا، اس سے زیادہ بڑے گھر بھی ہوتے ہیں. 2 3 گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، سارے لیٹسٹ گیزٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹی وی، فریج، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، موبائل لیٹسٹ. لیکن ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، تو لائبریری نہیں ہوتی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ کسی مسلمان گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان کا گھر ہوگا اور وہاں کوئی لائبریری نہیں ہوگی. میں ایک کتاب پڑھا تھا جس پر میں نے بہت تفصیل سے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، مائیکل ہیملٹن مورگن، لاس ہسٹری، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے گمشدہ، اس پر انہوں نے بات کی. اس نے کہا کہ 10ویں صدی میں مسلمانوں کے ایک شہر غرناطہ میں جتنی کتابیں تھیں، پورے یورپ میں اتنی کتابیں نہیں تھیں. ایک شہر کے اندر، ہمارے ایک شہر کے اندر جتنی کتب تھی، پورے یورپ کے اندر اتنی کتب نہیں تھی. اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے کسی گھر کے اندر، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ کتنے گھروں میں آپ نے لائبریری دیکھی، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے 99% گھروں میں آپ نے کوئی لائبریری نہیں دیکھی، 99% گھروں کے اندر. اور آپ اس کے معنی یہ ہیں کہ علم جس طرح، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم 8-10 دن تک کھانا نہیں کھائیں گے تو انتقال ہو جائے گا ہمارا، ہو جائے گا نا، کیونکہ ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے. تو جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور ذہن کی غذا علم ہے. اور غزالی جیسا آدمی یہ کہہ کر جا چکا کہ جو آدمی پڑھنا ترک کر دیتا ہے 3 دن کے بعد اس کا ذہن مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی معنی ہے کہ مطلب ہماری تو 99.99% آبادی جو ہے اس کے ذہن کا جو ہے انتقال ہوئے عرصہ ہو چکا، کیونکہ ہم نے تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ایسے سے، مدتوں سے ہم نے کتاب نہیں. تو ہماری بڑی اہمیت ہے زبان کی. اور اگر ہمیں زبان نہیں آئے گی تو نہ ہم اقبال کو پڑھیں گے، نہ مولانا مودودی کو پڑھیں گے، نہ مولانا اشرف علی تھانوی کو پڑھیں گے، کسی کو بھی نہیں پڑھیں گے. ہم کس کو پڑھیں گے بھائی؟ اور جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر سمجھیں گے کیا ہم؟ اور اگر ہم کچھ سمجھیں گے نہیں تو تخلیق کیا کریں گے؟ تخلیق بھی نہیں کر سکیں گے ہم، کوئی تخلیق بھی ناممکن ہو جائے گی.
تو اس لیے زبان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہمیں کوئی ایک زبان آنی چاہیے. عربی آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں عربی آنی چاہیے. فارسی مطلب انگلش کی بھی اگر آپ بات کریں تو ہمارے ہاں جو انگلش آتی ہے لوگوں کو وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی زبان ہے. اور کیا کہاں جا رہے ہو, کیا کھا لیا, کیا پی لیا, کون سی فلم دیکھ لی وغیرہ, اس طرح کی زبان ہے. اس میں کوئی گہرائی تھوڑی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی تھوڑی ہوتی ہے. بالکل سپرفیشل, بہت ہی سطحی سرسری زبان ہوتی ہے. اور ہمیں کوئی بھی زبان گہرائی کے ساتھ نہیں آتی. اردو بھی نہیں آتی, سندھی بھی نہیں آتی, پنجابی بھی نہیں آتی. اور ہم نے پورا لٹریچر سے اور علم کی روایت سے رشتہ توڑ لیا. اگر یہ صورتحال جاری رہی تو بحیثیت قوم کی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب مولانا مودودی کا ذکر کہیں آتا ہے اور جماعت اسلامی کا ذکر آتا ہے تو وہ تو ان کا تو ذکر اس لیے مطلب اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ مولانا نے تو جو کچھ کیا ہے تقوی اور علم کی بنیاد بھی پر کیا ہے. اور جماعت اسلامی تو پیدا ہی جو ہے ایک علمی اور یعنی مطلب علمی جماعت کی حیثیت سے وہ برپا ہوئی. علمی تحریک ہے, وہ علمی تحریک بھی ہے. اچھا شاہ صاحب, اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ جماعت اسلامی جو کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی, تو فکر مودودی کا مطالبہ فکر مودودی کا مطالعہ اور ہمیں اس دور کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی غیر معمولی ہے, غیر معمولی ہے. اس لیے ہے غیر معمولی کہ مولانا نے علم کے جتنے بھی دائرے ہیں ان تمام دائروں میں کام کیا ہے. اسلام کے جتنے بھی گوشے ہیں, اہم گوشے ہیں, اہم پہلو ہیں, مولانا نے ان سب پر کام کیا. عقائد پر کام کیا, عبادات پر کام کیا, اخلاقیات پر کام کیا, تاریخ پر کام کیا, علم تفسیر ہے اس پر کام کیا, علم حدیث ہے اس پر کام کیا, فقہ کی روایت پر انہوں نے گفتگو کی. یعنی علم کے جتنے بھی دائرے ہیں ان سب پر ہم نے مولانا مودودی کو کلام کرتے ہوئے دیکھا. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور عصر حاضر میں اس کی کیا معنویت ہے تو پھر آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے. ہم بلا شبہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے, اور لیکن مولانا مودودی کے ہاں کتاب ہدایت, قرآن کتاب ہدایت کے علاوہ کتاب انقلاب بن کر سامنے آتی ہے. اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن کے علم کو, اس کی ہدایت کو انفرادی, اجتماعی, قومی, بین الاقوامی زندگی پر غالب کرنے کا کام بھی دراصل ہمارا ہی کام ہے. یعنی اسلام کے غلبے کی جو پوری جد و جہد ہے وہ مولانا مودودی کی فکر سے اور مولانا مودودی کی کتابوں سے ہمارے سامنے واضح ہو کر سامنے آتی ہے. اور مولانا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے وہ ہیں گمراہ کن فلسفے ہیں, گمراہ کن نظام ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کی گمراہی اور ضلالت کا سرچشمہ کہاں ہے, اور وہ کون سے تصورات ہیں جو اگرچہ پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں لیکن اسلام کے نزدیک وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں. مثال کے طور پر مولانا نے سوشلزم پر گفتگو کی ہے, اور سوشلزم کا انہوں نے بتایا ہے کہ سوشلزم کیوں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا, اور اس کے اندر کیا نقائص ہیں علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, اور وہ کیوں ہمارے لیے ایک نظام کی حیثیت سے, ایک فکر کی حیثیت سے کبھی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح انہوں نے کیپٹلزم کا جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیوں کیپٹلزم ہمارے لیے جو ہے مفید نہیں ہے, اور کیوں ہم اس کو رد کرتے ہیں, اور کیوں ہم اس سے وہ تعلق نہیں استوار کر سکتے. اسی طرح انہوں نے جو مغربی تہذیب ہے اس کا ایک محاکمہ مرتب کر کے دکھایا ہے, اور بہت ہی علمی بنیادوں پر مرتب کر کے دکھایا ہے, اور بتایا ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اور اس کی کیا حدود ہیں, اور اس کے کیا مضر اثرات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے, اور اس کے مختلف گوشوں کے اوپر کہیں اس کی تہذیبی بنیادوں پر انہوں نے گفتگو کی. مثال کے طور پر تنقیحات مجھے یاد آ رہی ہے. تنقیحات میں مولانا نے بہت زیادہ فوکسڈ ہو کر یہ بات بتائی ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں, یعنی مثال کے طور پر اس کی جو الہیات ہے, اس کی جو انٹالوجی ہے, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ایک بے خدا تہذیب ہے, اور ہمارے لیے کوئی ایسی تہذیب کی جو بے خدا تہذیب ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو اس کی علمی بنیاد ہے, جو اس کا تصور علم ہے, وہ بالکل ناقص ہے, اس لیے کہ وہ وحی کی قائل ہی نہیں ہے, رسالت کے ادارے کو مانتی ہی نہیں ہے, اور وہ انسان کی عقل کو حکم بناتی ہے اور کہتی ہے بس انسان کی عقل جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے نیک و بد کا اور خیر و شر کا. تو مولانا نے بالکل صاف کہا کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ اس کی جو علمی بنیاد ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہم تو وحی کی روایت کے ماننے والے ہیں, نبوت کی روایت کے ماننے والے ہیں, اور
یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس کا تصور تخلیق ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ڈاروین صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ انسان جو ہے وہ پہلے دن سے اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے. اور اسی طرح جو اس کا آئیڈیا آف پروگریس ہے مغربی تہذیب کا، وہ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صرف مادی ترقی کی بات کرتی ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ مادی ترقی کی نفی کیے بغیر روحانی ترقی کو اور اخلاقی ترقی کو مادی ترقی پر فوقیت دیتا ہے، اس کو فضیلت کا حامل بتاتا ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ کا داخل بہتر نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کا نفس تزکیہ یافتہ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا، جب تک آپ کا کردار بہتر نہیں ہوگا، جب تک آپ کا تعلق باللہ مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کوئی قابل قدر انسان نہیں بن سکیں گے. تو اس طرح سے مولانا مودودی جو ہیں وہ زندگی کے کسی گوشے کو چھوڑتے ہی نہیں جہاں جس پر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو. تو اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ 20ویں صدی میں اسلام جو ہے ایک انقلابی قوت کی حیثیت سے کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کو مولانا مودودی کا مطالعہ کرنا چاہیے، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کا تصور خدا کیا ہے، اس کا تصور کائنات کیا ہے، اس کا تصور علم کیا ہے، اس کا تصور انسان کیا ہے، تصور زندگی کیا ہے، تصور معیشت کیا ہے، تصور معاشت کیا ہے، تصور آرٹ کیا ہے، تصور ثقافت کیا ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرے اور وہ مولانا کی کتابوں سے استفادہ کرے. اچھا، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور مطالعہ نہ کرنے کے نقصانات بھی کیا ہو سکتے ہیں، بالخصوص جو اسلامی تحریکیں ہیں پاکستان کی، اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی، تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کے جو افراد ہیں اس کے مولانا کے مطالعے کا جو فائدہ وہ کیا ہو سکتا ہے، اور نہ مطالعہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. جی، میں آپ سے عرض کر چکا مطالعے کی اہمیت تو میں پہلے واضح کر چکا. اب اس میں اسلام کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیں تو یعنی اگر ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اسلام بحیثیت ایک نظام کے کن خد و خال کا حامل ہے، اس کی کیا اہمیت اور معنویت ہے، اور مطلب وہ نظام کی حیثیت سے کس طرح سے انسانیت کی نجات کی راہ دکھاتا ہے، تو پھر تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ. مطلب اگر ہم خود پڑھنے والے نہیں ہیں تو ہم خود اسلام پر آگاہ ہونے والے اور مطلع ہونے والے نہیں ہوں گے، اور پھر ہم معاشرے کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہوگا اور ہمارا کمیونیکیشن ہوگا وہ بھی بہت ناقص ہوگا. اس لیے کہ جو معاشرہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی یعنی لا علمی میں مبتلا ہوتا ہے، اکثریت جو ہوتی ہے معاشرے کی وہ لا علمی میں مبتلا ہوتی ہے. تو ہم ظاہر ہے اگر ہم کوئی ایسی تحریک ہوتے جو تعصب کے اوپر کھڑی ہوتی، لسانی تعصب پر یا صوبائی تعصب پر، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یا اگر ہم کوئی فرقہ پرست ہوتے یا ہم کوئی مسلک پرست ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ فرقہ مسلک کی سیاست بھی اس ملک کے اندر بہت ہو رہی ہے. یا اگر ہم سرمایہ کی بنیاد پر سیاست کرنے والے ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں. سرمایہ ہمارے پاس ہوتا، ہم سرمایہ کے ذریعے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. یا اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر جو الیکٹیبلس ہوتے تو پھر ہم الیکٹیبلس کی سیاست کر رہے ہوتے، پھر ہمیں علم سے کوئی تعلق استوار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن چونکہ ہم یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہ جاتا اس کے سوا کہ ہم نظریات کی سیاست کریں، اور نظریات کا تعلق علم سے ہے. اور اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو خود ہم اپنے نظریات کے اندر کلیئر نہیں ہو سکیں گے. اگر ہم خود ہی نہیں کلیئر ہوں گے تو پھر ہم کسی اور کو کیا کنونس کریں گے کہ تم ہمارے نظریات کے قریب آؤ، ان کو اختیار کرو. یعنی انسان بتاتا دوسرے کو وہی بتاتا ہے جو اس کو خود معلوم ہوتا ہے. تو اگر مجھے خود ہی کچھ معلوم نہیں ہے تو پھر میں کسی دوسرے کو کیا بتاؤں گا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا مودودی کا جو فکری ماڈل ہے اور شخصی ماڈل ہے اس کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. ایک طرف تو یہ کہ مولانا کی جو شخصیت ہے وہ مطلب تقوی جو ہے اس کا ایک مرکز ہے، ایک محور ہے. دوسرا مرکز اور محور جو ہے وہ اس کا علم ہے. پھر مولانا کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ صرف متکلم نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ وہ جس بات کو کہہ رہے ہیں اس کو بسر کرنے والے بھی ہیں. یعنی مولانا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام کو بسر کرنے والے ہیں، جس اسلام کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں. اور تبلیغ کرنے کا حق ہے ہی دراصل اس کو کہ جو خود عمل کرنے والا ہو. یعنی قرآن کہتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا، علم حاصل کرو. علم حاصل نہیں کرنے خدا پکڑ لے گا. یہ ہم نے جب کہا تھا کتاب ہدایت دی تھی تمہیں، کتاب انقلاب دی تھی، تو تم نے اس سے استفادہ کیوں نہیں کیا، اس سے تم نے اپنی انفرادی زندگی میں انقلاب برپا کیوں نہیں کیا. یہاں پکڑے جائیں گے ہم. اور اگر ہم صاحب علم نہیں ہوں گے تو پھر ہم معاشرے کو نظریات کی بنیاد پر، خیالات کی بنیاد پر
کبھی بھی متاثر نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی اس کو بدلنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، اور ہماری حالت اس اسٹنٹڈ بچے کی طرح ہوگی۔ اسٹنٹڈ بچے کے معنی آپ جانتے ہیں نا، ایسا بچہ کہ جس کو جو غذائی قلت کی وجہ سے جس کا ذہن گرو نہیں کر پاتا، صحیح ہے؟ تو اگر ہم علمی اعتبار سے اسٹنٹڈ ہو جائیں گے، مطلب علمی غذا ہمیں ملنے رہی ہے، ہمارا ذہن اسٹنٹڈ ہو گیا، مطلب برین ہمارا اسٹنٹڈ ہو گیا، تو پھر تو ہم مطلب گرو ہی نہیں کر سکیں گے۔ جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو امکانات اس نے ہمیں دیا ہے، وہ کبھی بروئے کار ہی نہیں آ سکیں گے۔ اور اگر ہم خود اسٹنٹڈ ہوں گے تو ہم اسٹنٹڈ قوم پیدا کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، جو ہماری قوم ہے اس وقت، یہ انہی حکمرانوں کی پیدا کی ہوئی قوم ہے نا، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اخلاق سے، کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی تاریخ سے، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی حکمران ہیں نا ہمارے۔ تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ ہماری تو فضیلت ہی یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی علمی روایت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی اب علم سے رشتہ توڑ لیا اور ہم نے اپنے ذہن کو غذا فراہم نہ کی، تو ہمارا ذہن بھی گرو نہیں کر سکے گا اور وہ کمزور رہ جائے گا، اور پھر ہم معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو اپنی اہلیت ہے اس کو کھو دیں گے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جماعت اسلامی نے اپنی تاریخ کے طویل سفر میں جب بھی معاشرے کو متاثر کیا، اور جماعت اسلامی نے ہی تو متاثر کیا، یعنی اگر آپ کسی ایک پارٹی کو نامینیٹ کرنا چاہیں، کون سی پارٹی ہے جس نے 70 سال میں پاکستانی معاشرے پر سب سے زیادہ اثرات ڈالیں، تو وہ جماعت اسلامی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی وہ۔ اور یہ کام ہم نے کیا ہے اپنے تقوی کی بنیاد پر اور اپنی علمی فضیلت کی بنیاد پر، نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ نیریٹو جنریٹ کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا ہماری آنکھوں سے، لوگ ہماری آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں، ہمارے ذہن سے سوچیں، ہمارے دلائل اور براہین کو اختیار کریں، اور ہمارا جو زاویہ نظر ہے اس کو وہ اڈاپٹ کر لیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارا جو علم ہے وہ ہمارا علم تھوڑی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا علم ہے، ہمارا کوئی ذاتی علم تھوڑی ہے۔ مولانا مودودی کوئی ذاتی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ہمارا پرسپیکٹیو تھوڑی ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا پرسپیکٹیو ہے۔ اور جو ہمارے نظریات اور خیالات ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظریات اور خیالات ہیں، ہماری ذاتی چیز تو نہیں ہو۔ تو اگر ہم ان کو بتمام و کمال سیکھ لیں گے اور معاشرے کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ ہے تمہارا دین، تو معاشرہ ہماری بات توجہ سے سنے گا، اور ہم معاشرے کو مولڈ کرنے میں اور اس کو بدلنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، خواہ ہم اقتدار میں آئیں یا اقتدار میں نہ آئیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آئے بغیر پوری امت کا نیریٹو بدل کر دکھایا۔ اور جماعت اسلامی کی اہلیت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئی، لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پوری تاریخ پر، پاکستان کی تاریخ پر جو اسلام کے غلبے کی جدوجہد ہے اس پر جماعت اسلامی کا سایہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر اگر اسلام کی بات ہو رہی ہے، اس کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، تو جماعت اسلامی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ صحیح کہ اور بھی اس میں بہت لوگ ہیں، بے شمار علماء ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم کنٹریبیوشن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کا ہے۔ تو اس لیے ہمارا علم سے جڑنا اور اس سے استفادہ کرنا اور اس سے وابستہ ہونا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، بلا شبہ کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے وہ ایک علمی تحریک ہے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ مولانا کی کتب کا مطالعہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، تو اس حوالے سے اگر آپ جی، مولانا اس سلسلے میں ہماری اس لیے بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں کہ مولانا کے موضوعات کا تنوع بے پناہ ہے، یعنی زندگی کا شاید ہی کوئی مسئلہ ہوگا جو مولانا کے یہاں زیر بحث نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو تہذیب سے دلچسپی ہے، اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے مولانا نے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پردہ کیا ہے تو اس پر مولانا نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں معیشت کیا ہے تو اس پر گفتگو کی ہوئی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مولانا جو ہے جدید مغربی تہذیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر مولانا نے کلام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی ماڈل کیا ہے، مولانا نے اس پر گفتگو کی ہے۔ سود کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام، مولانا کا اس پر موقف موجود ہے۔ تو زندگی کے جتنے بھی اہم چیلنجز ہیں ہمارے زمانے کے، خاص طور پر اس پر مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنی جو بھی آپ کا ذوق ہے، اگر آپ سائنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیکھیں مولانا سائنس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ پاپولیشن ایکسپلوژن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس پر جاننا چاہتے ہیں، مولانا نے اس کے اوپر ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے ذوق کے مطابق مولانا سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ہم اس کا آغاز اس طرح سے کریں کہ مولانا کے کچھ بہت ہی اہم کتابچے ہیں، مثال کے طور پر شہادت حق ہے، تو مولانا ہی کا لکھا ہوا ہے، لیکن مولانا خود کہتے تھے کہ یہ کتابچہ میں خود بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس سے یعنی عنایت سے انسان کبھی کبھی لکھنے والا
کبھی کبھی اپنے معنی کو اتنے کمال کے ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے کمال کے ساتھ بیان کیے. تو مولانا کی جو کتابچے ہیں، اگر آپ کتاب کی طرف نہ جانا چاہیں پہلے مرحلے پر، کوئی مسئلہ نہیں. مولانا کے کتابچے جو ہیں وہ خود غیر معمولی ہیں، اور وہ مولانا کے مرکزی تھیم سے لنک ہیں اور مولانا کے مرکزی تصورات سے لنک ہیں. تو ان کے ذریعے سے بھی ہم مولانا کی طرف مراجعت کا جو سفر ہے وہ طے کر سکتے ہیں. جی ناظرین، ہم نے اس وقت شاہ نواز فاروقی صاحب سے ہم نے بات کی، اور اسلام میں علم کی اہمیت کے حوالے سے، علم کا زبان کی اہمیت کے حوالے سے، جو زبان کا تعلق ہے علم کے ساتھ، اور مطالعے کا جو علم سے تعلق ہے، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی تحریک ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اس حوالے سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. اور انشاءاللہ یہ کہ ہم اگلے پروگرام کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اور ہمارے مہمان محترم شاہ نواز فاروقی صاحب کو اجازت دیں. میں بہت شکر گزار ہوں محترم شاہ نواز فاروقی صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آبرو دین محمد کی